بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المطلب الثانی فی اشتباہ الواجب بغیر الحرام۔ بات ہماری چل رہی تھی ایک لمبے عرصے سے کہ بسا اوقات مکلف کو خود تکلیف میں شک ہوتا ہے کہ آیا میرے اوپر کچھ واجب ہے یا نہیں ہے، کچھ حرام ہے یا نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کو مکلف بہ میں شک ہوتا ہے، یہ تو اس کو علم ہے کہ میرے اوپر کیا ایک شے واجب ہے، یہ تو اس کو علم ہے کہ حرام ہے۔ بحث تکلیف کا نہیں ہے بلکہ مکلف بے واجب ہے تو کیا واجب ہے، حرام ہے تو کیا حرام ہے۔ شک فی المکلف بے، انہوں نے اس کو پھر یوں تقسیم کیا تھا کہ مطلب اول اس میں ہے کہ انسان کو مکلف بے میں شک ہے بایمانہ، یہ تو علم ہے تکلیف کا کہ فلاں شے حرام ہے، لیکن کیا حرام ہے یہ بات تھی کہ دوران العمر بین الحرام وغیر الحرام، یعنی وہ تھا جس کو ہم نے نام دیا تھا شبہ تحریمیہ کا۔ پھر اس شبہ تحریمیہ میں بات تھی آیا وہ شبہ من جہت اشتباہ الموضوع امور الخارجیہ ہے جس کو ہم نے شبہ موضوعیہ کا نام دیا تھا، یا اشتباہ من جہت الحکم ہے کہ یہ حکم اس پر ہے یا اس پر ہے۔ پھر حکم میں آگے بات تھی من جہت فقدان النص، اجمال النص، تعارضین۔ پھر شبہ موضوعیہ کو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، اپنا شبہ تحریمیہ کو تقسیم کر دیا تھا کہ یا وہ محصورہ ہوگا یا غیر محصورہ ہوگا۔ شبہ چاہے تحریمیہ ہو چاہے محصورہ ہو، اس میں آقا جان توجہ یہ فرمانی ہے کہ اس میں اصل میں تین قسم کی بحثیں ہوتی ہیں۔ یا انسان پریشان ہوتا ہے بین المتباینین کہ یہ حرام ہے یا وہ حرام ہے، یہ واجب ہے یا وہ واجب ہے۔ بسا اوقات انسان کو پریشانی ہوتی ہے بایمانہ کے دوران الامر بین الاقل والاکثر کہ آیا یہ والا حرام ہے یا وہ والا حرام ہے۔ یہ سے مراد یہ ہے کہ آیا زیادہ حرام کے افراد ہیں، مثال دیتا ہوں کلیئر ہو جائے گا، یا کم، اسی طرح واجب میں۔ کیسے؟ ایک عورت ایام حیض میں ہے، اس کو علم ہے کہ میرے اوپر کچھ صورتوں کا پڑھنا حرام ہے، قرآن کے کچھ حصے کا پڑھنا حرام۔ عقل و اکثر میں اس پریشان یہ ہوتی ہے کہ عقل آیا صرف اس آیت کا پڑھنا حرام ہے جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، یا اس پوری صورت کا پڑھنا حرام ہے جس میں ایک سجدے والی آیت بھی ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا عقل و اکثر۔ پھر آقا جان ایک عقل و اکثر استقلالی ہوتا ہے، میرا خیال ہے یہ ساری باتیں ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ ایک عقل و اکثر ارتباطی ہوتا ہے۔ عقل و اکثر استقلالی آقا جان یہ ہوتا ہے کہ 5 اور 6، ٹھیک ہے جی۔ استقلالی کا مطلب ہے اگر ہم 5 کو کر لیں تو اس کی نسبت ذمہ بری ہو گیا، اوپر والا جو 6 ہے ایک رہتا ہے، اس میں ہمیں شک ہوگا۔ ارتباطی یہ ہوتا ہے کہ 5 اور 6 کہ اگر 6 واجب ہے آپ 5 کر بھی دیں تو گویا آپ نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ ایک بات ہے۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شبہ تحریمیہ میں عقل و اکثر کی بحث کی ہی نہیں ہے، نہ استقلالی کی اور نہ ہی ارتباطی کی، وہاں فقط متباینین کی بحث کی ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اکثر یا جو عقل ہے وہ تو ہو گیا نا 100%، اس میں تو کوئی شک نہیں، یا بسا اوقات اگر حرمت اکثر ہو تو وہ تو ہو گیا کنفرم۔
جو باقی بچتا ہے اس میں وہ منحل ہو جاتا ہے شبہ بدویہ میں، اور پھر شبہ بدویہ میں ہم آیا احتیاط کے قائل ہیں یا برات کے قائل ہیں، وہ آ جائے گا۔ شبہ وجوبیہ میں انشاءاللہ یہاں پر شیخ اعظم متباینین کی بحث بھی کریں گے، اقل و اکثر کی بحث بھی کریں گے۔ اب ہماری اصل جو موضوع ہے، جو درس ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ آقا جان یہ ہے، ایک شخص کو حکم یعنی تکلیف وجوبی کا علم اجمالی ہے کہ میرے اوپر ایک حکم واجب ہے، ایک تکلیف واجب ہے۔ اب جب علم کا تکلیف کا علم ہو گیا، اب اس کو شک ہے مکلف بہ میں۔ شک فی المکلف بہ، شیخ اعظم نے اس کو جو آغاز فرمایا یہاں سے، یا اس کو شک ہے کہ دو مکلف بہ ہیں، یہ بھی ہے، اور وہ متباینین ہیں۔ کیسے؟ مجھے علم اجمالی ہے کہ زمانہ غیبت میں جمعہ کے دن میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، تکلیف کے وجوب کا علم ہے، کوئی دو رائے نہیں، صرف شک اس میں ہے کہ آیا وہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے علم ہے کہ نماز اگر میں نے سفر میں پڑھنی ہے تو قصر ہے، اگر حضر میں پڑھنی ہے تو پوری ہے، لیکن میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوں مثال کے طور پر جہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آیا میری مسافت پوری ہے تاکہ قصر پڑھوں یا پوری نہیں ہے تاکہ پوری پڑھوں؟ یا مثلا پروگرام تھا کہ میں انشاءاللہ یہاں 10 دن رہوں گا، لیکن صبح اٹھتے ہی پروگرام بدل گیا کہ نہیں بس میں واپس گھر جاتا ہوں۔ اب جب پروگرام بدل گیا، چونکہ جب قصد تھا 10 دن کا، اس نے نماز پڑھنی تھی پوری، شاباش۔ اب دوسرے دن پروگرام اچانک سے بدل گیا، اب پروگرام بدلنے کے بعد جب اس کا پکا ارادہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، اگر ایک نماز اب پڑھنی پڑے تو اب اس کو شک ہے کہ اب آیا میں پوری پڑھوں یا میں شاباش کس، یہ ہو گیا اس قسم کا، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا متباینین کی مثال۔ اسی طرح فرماتے ہیں شبہ وجوبیہ میں تکلیف کے حوالے سے وہ کلیئر ہے، کنفرم ہے کہ میرے اوپر واجب ہے، لیکن اس کا شبہ بین الاقل والاکثر۔ وہ کیسے؟ کہ یہ تو طے ہے کہ میرے اوپر نماز واجب ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ بغیر حمد کے نماز نہیں ہوتی، آیا نماز میں حمد کے بعد دوسری سورت پڑھنا واجب ہے؟ یہ ہو جائے گا اکثر، یا صرف حمد کافی ہے بغیر سورہ کے بھی ہو جاتی ہے؟ یہ ہو گیا اقل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، پوری توجہ کریں گے تو لطف آئے گا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب نماز سورت کے ساتھ اور بغیر سورت کے، یہ مثال آپ نے دی ہے اقل اور اکثر کی، لیکن قصر و اتمام والی اس کو آپ نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے متباینین کی، حالانکہ قصر ہو یا اتمام وہ بھی تو نماز ہے، حقیقت ایک ہے، ایک میں 2 رکعتیں ہیں، ایک میں 4 رکعتیں ہیں، 2 بھی تو 4 کے ذیل میں آ جاتی ہے، لیکن آپ اس کو اقل و اکثر کی مثال نہیں بنا رہے، لیکن صلاۃ مع سورہ اور بغیر سورہ کو، اس کو آپ مثال بنا رہے ہیں اقل و اکثر کی۔ اس میں فرق کیا ہے؟ توجہ فرما لی۔ یہ موجز میں بھی بیان ہوا، مظفر میں اصول میں بھی ہوا، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ پوری توجہ کا آپ مختصر جواب اس کا یاد کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے قصر و اتمام متباینین کی مثال اس لیے ہے کہ ہم نے منطق میں پڑھا تھا
ایک ہوتا ہے چیز بشرط شے، ایک ہوتی ہے بشرط لا شے، ایک ہوتی ہے لا بشرط. یہ پڑھی تھی نا. کسر و اتمام کا جو مسئلہ ہے وہ ہے بشرط شے اور بشرط لا شے. 4 رکعت یعنی اتمام وہ ہے بشرط شے، کیا؟ بشرط زیادہ، پوری 4 پڑھنی ہے. قصر وہ ہے بشرط لا شے، بشرط عدم زیادہ، خبردار 2 کے ساتھ تیسری نہیں پڑھنی. مطلوب مولا وہاں اقل ہے قصر میں، جبکہ اتمام میں مطلوب مولا اکثر ہے. یہ متباین ہیں، چونکہ بشرط شے اور بشرط لا یہ آپس میں متنافی ہیں، یہ اقل و اکثر نہیں ہیں. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے صلاۃ معصورہ اور بغیر سورہ کا، وہ اقل و اکثر ہے، چونکہ نماز تو ہماری چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم جب پڑھ لیے سارا کچھ ہوگا، باقی رہ جائے گا ایک سورت کا پڑھنا یا نہ پڑھنا. ٹھیک ہے جی. وہ اور ہے، لہٰذا اس کو اس کے ساتھ نہیں ملا. اب ہم واپس آتے ہیں اپنی اصل بحث میں. کون سی؟ علم بھی تکلیف ہے. ایک تکلیف کے وجوب کا مجھے یقین ہے، مکلف بہ میں مجھے شک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایسی صورت میں آیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا واجب نہیں؟ مخالفت قطعیہ جائز ہے یا جائز؟ توجہ فرمانی آقا. مخالفت قطعیہ کیسے ہوگی؟ نہ بندہ جمعہ پڑھے اور نہ ہی بندہ ظہر پڑھے. جب دونوں کو چھوڑ دے گا تو مخالفت قطعیہ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی. عقل انسان یہ کہتا ہے کہ جب مولا کی طرف سے تیرے اوپر ایک تکلیف، ایک فریضہ آ چکا ہے اور تمہیں اس کا علم بھی ہے، اگر تو دونوں کو بجا نہیں لائے گا، عقل کہتا ہے کہ یہ کبھی ہے. کیوں؟ تو مولا کی نافرمانی کر رہا ہے. دیکھو نا جی، اس کے 3 صورتیں ہیں نا، بہت آسان سا ہے. آپ دونوں نمازیں چھوڑ دیں، 1، دونوں کو پڑھ لیں، 2، ایک کو پڑھیں 1 کو چھوڑ دیں، 3. اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت تو نہیں ہے نا. جب آپ دونوں کو چھوڑیں گے متباین کے جو 2 فرض ہیں، عقل کہے گا کہ تو نے غلط کیا، تو نے یقیناً مولا کے امر کی معصیت کی ہے. بھئی 2 میں سے دونوں کو چھوڑ دینا، جبکہ تمہیں یقین بھی ہے کہ ایک واجب ہے، ایک مطلوب مولا ہے. عقل اس مخالفت قطعیہ کو کبھی سمجھتا ہے، اور قانون کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. لہذا مخالفت قطعیہ یہ تو ہو گئی حرام، چونکہ اس پر عقل بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ کبھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دونوں کو ترک تو آپ نہیں کر سکتے. اب آ جائے گا اگلا مرحلہ. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں شروع کریں گے، صرف ذہن میں بات رہے. ایک ہو جائے گی موافقت قطعیہ کہ آپ 4 بھی پڑھ لیں ظہر والی اور 2 جمعے والی پڑھ لیں، جو بھی تھا کنفرم ہو گیا. اور ایک ہو جائے گی موافقت احتمالیہ کہ ان میں سے ایک پڑھ لیں کہ ممکن ہے یہ واجب ہو، ممکن ہے وہ واجب ہو. اس کو انشاءاللہ پھر ہم کل شروع کریں گے. المطلب الثانی فی اشتباہ الواجب بغیر الحرام. اس کی ہیڈنگ یاد رکھنا. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے شبہ وجوبیہ کی، یعنی ابھی تک ہماری بات ختم ہوئی تھی شبہ تحریمیہ. شک فی تکلیف نہیں تھا، تکلیف کا ہمیں علم تھا، لیکن شک تھا مکلف بے میں. شاباش. تو ابھی تک ہم چل رہے تھے کہ ہمیں حرمت کا یقین تھا، علم تھا، علم اجمالی تھا، وہ ہو گیا شک. لیکن مکلف بہ میں شک تھا کہ آیا یہ حرام ہے یا وہ. پھر ہم نے آیا کہ آیا شبہ کے افراد معصورہ ہے غیر معصورہ الی آخر.
آج درس شروع ہو رہا ہے شبہ وجوبیہ. ہمیں علم اجمالی ہے کہ مولا کی طرف سے ایک تکلیف میرے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تکلیف میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مکلف بہ میں شک ہے کہ یہ واجب ہے یا شاباش. فاشتباہ الواجب بغیر الحرام. وہو علی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں. کیسے؟ لأن الواجب اما مردد بین امرین متنافیین. انہوں نے مختصر کیا ہے، میں نے خارے میں جناب کو بیان کر دیا کہ در حقیقت یہ دو نہیں، وہ چاہے تحریمیہ ہو چاہے وجوبیہ ہو، یا تردد امرین متباینین میں ہوتا ہے، یا اقل و اکثر استقلالی میں ہوتا ہے، یا اقل و اکثر ارتباطی میں ہوتا ہے. در حقیقت تین مرحلے ہوتے ہیں. شیخ اعظم نے تحریمیہ میں فقط متباینین کا ذکر کیا، اقل و اکثر کا اصلا ذکر ہی نہیں کیا، چونکہ وہ پھر شک کی تکلیف میں جاتا ہے. بہرحال اما مردد بین امرین متنافیین، متنافیین سے مراد یعنی متباینین، جو مختلف، یہ علیحدہ وہ علیحدہ، دو مختلف چیز. کما متباینین کی مثال، یقین ہے کہ یوم جمعہ ایک نماز میرے اوپر بعد زوال واجب ہے، لیکن تردد الامر بین وجوب الظہر والجمعۃ فی یوم الجمعہ. یا اسی طرح تردد ہو بین القصر والاتمام فی بعض المسائل. جیسے میں نے مثال دی کہ رات کو ٹھہرا، اس کا دن پروگرام بن گیا تھا کہ میں 10 دن رہوں گا، لہذا نمازیں پوری پڑھوں گا. اب اس کا دوسرے دن تیسرے دن پروگرام بدل گیا، ایک آدھ نماز پوری پڑھ چکا ہے، اب پریشان ہے کہ میں قصر پڑھوں یا خوب. ایک یہ ہو گیا. وَإِمَّا مُرَدَّدٌ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ، یا اس کو تردد ہے اقل و، مثال اذا ترددت الصلاة الواجبہ بین ذات صورت، یہ تو کنفرم ہے کہ نماز واجب ہے، یہ بھی کنفرم ہے کہ حمد واجب ہے. اب تردد ہے آیا حمد کے بعد دوسری سورہ پڑھنا بھی واجب ہے، یہ ہو جائے گا اکثر، یا دوسری سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ ہو جائے گا عقل. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے شک فی کون صورت، چونکہ اس کو اصل میں شک یہ ہے کہ آیا صورت جزء صلاۃ ہے، یا اگر ہوگی تو اکثر ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو عقل. لیس المثالان الاولان من الاقل والاکثر. توجہ فرمانا گا، جو میں نے خود آپ کو سوال کی شکل میں کہا کہ کوئی کہے کہ جناب وہ جو قصر و اتمام ہے وہ بھی تو اقل اور اکثر کی مثال بن سکتا تھا. اتمام میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، قصر میں 2 ہوتی ہیں، 2 4 کے ضمن میں آتا ہے، یا جمعے میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر میں 4 ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو اقل و اکثر ہے. فرماتے ہیں نہ، وہ اس میں کمال لا یخفا، بس آگے لکھا نہیں. یہ کمال لا یخفا کی تفسیر آپ نے خود یاد کرنی ہے یا لکھ لینی ہے، کہ اس لیے کہ جو ظہر و جمعہ ہے یا قصر و اتمام ہے، وہاں بعد بشرط شے اور بشرط لا شے. قصر بشرط عدم زیادہ، اتمام بشرط زیادہ. بشرط شے اور بشرط لا شے یہ دونوں اقل و اکثر نہیں ہوتی، یہ آپس میں متنافیین ہوتی ہیں، متباینین ہوتی ہیں، لہذا اس لیے وہ اس میں نہیں آتی. خوب. شبہ وجوبیہ ہے اور تردد ہے کس کے درمیان؟ یا متباینین کے درمیان یا اقل و اکثر. وَعْلَمْ أَنَّ لَمْ نَذْكُرْ فِي الشُّبْهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ مِنَ الشَّكِّ فِي الْمُكَلَّفِ صُوَرَ دوران الْأَمْرِ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ. شبہ تحریمیہ میں ہم نے فقط بین المتباینین کی بحث کی تھی کہ اگر حرمت کا یقین ہے اور مکلف میں شک ہے کہ یہ حرام ہے یا وہ، لیکن اقل و اکثر کی بحث ہم نے نہیں کی. فرماتے ہیں اس لیے نہیں کی لأن مرجع دوران بینہما، اس لیے کہ شبہ تحریمیہ میں اقل و اکثر کے درمیان اگر تردد ہو تو در حقیقت وہ تردد شک فی اصل تکلیف میں چلا جاتا ہے. شبہ بدویہ جنتا ہے کہ ایک کا تو اس کو یقین ہے، دوسرے میں شک ہے، تو وہاں پر پھر شبہ بدویہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ میرے اوپر حرام ہے یا نہیں ہے، پھر اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کیوں؟ لأن الاکثر معلوم الحرمہ، اس لیے کہ جو اکثر ہوتا ہے
اس کی حرمت کنفرم ہوتی ہے، اور عقل کے حرام ہونے میں شک ہوتا ہے۔ تو جب آیا یہ عقل حرام ہے یا نہیں، یہ شبہ بدویہ ہوگا، شک فی تکلیف بن جاتا ہے۔ جب شک فی تکلیف ہو تو اس پر پھر وہ احکام ہیں کہ جو برات کے قائل ہیں، ہم اصالت البرات والے تھے یا کچھ دوسرے احتیاطی تھے الی آخر۔ اب شروع فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے کہ شبہ وجوبیہ میں ہم بحث کریں گے، کون سی؟ دوران الامر بین المتباینین جو متنافیین، القسم الاول فی ما اذا دار الامر بین الواجب بین المتباینین فالکلام فیہ یقع فی مسائل اعلی ما ذکرنا فی اول الکتاب لما، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ شک آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے اما یشتاجل واجب، کہ جو واجب غیر حرام کے ساتھ مشتبہ ہو رہا ہے، من جہت عدم النص المعتبر، یا سبب شبہ، وجہ شبہ کیا ہوگی؟ کوئی نص معتبر نہیں ہے، یا ہے تو صحیح لیکن اجمال ہے، یا تعارض نصین، او من جہت اشتباہ الموضوع۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں کہ چار صورتیں بن، یا شبہ موضوعیہ ہوگا، یا شبہ حکمیہ ہوگا، حکمیہ کی وجہ یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نصین۔ انشاءاللہ وہ ساری باتیں اب ترتیب سے چلیں گے۔ اب لے آ رہے ہیں پہلی صورت، پہلا مسئلہ کہ واجب غیر واجب کے ساتھ اشتباہ ہے من جہت عدم، شاباش، اما الاولی فالکلام فیہا، اب اس میں ہم بحث کریں گے دو طرح سے، آیا مخالفت قطعیہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، آیا موافقت قطعیہ واجب ہے یا واجب، چونکہ ایک ہو گئی کنفرم مخالفت قطعیہ، ایک ہو گئی کنفرم موافقت قطعیہ، ایک ہو گئی موافقت احتمالیہ۔ انشاءاللہ ترتیب سے چلیں گے۔ پہلا مرحلہ اما فی جواز المخالفت القطعیہ فی غیر ما علم باجماع نظرۃ حرمتھا، آیا ہمیں علم اجمالی تو ہے ایک وجوب کا، لیکن مکلف بہ میں ہمیں اشتباہ ہے اس لیے کہ نص نہیں ہے، آیا مخالفت قطعیہ کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں نا، توجہ کرنا، فی جواز المخالفت القطعیہ فی غیر ما علم، اگر تو کہیں ہمیں علم ہو، او اجماع قائم ہو گیا یا بدیات میں کہ مخالفت قطعیہ کر سکتے ہو، جہاں کسی شے کی مخالفت قطعیہ کے جواز پر اجماع یا بدی نہ ہو، فرماتے ہیں حرمتھا، مخالفت قطعیہ۔ اب آپ جب لکھیں گے اس کو یوں سیٹنگ کر لیں گے کہ شبہ وجوبیہ ہے، وجہ شبہ فقدان نص ہے، نمبر ایک مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ مخالفت قطعیہ کیا ہو گیا جان؟ نہ آپ زور پڑھیں، نہ آپ جمعہ پڑھیں، نہ آپ قصر پڑھیں، نہ آپ اتمام پڑھیں، حرمت کما فی المثالین السابقین۔ کیوں؟ فإن ترک الصلاۃ فیہما، چونکہ آپ جمعہ نہ زور پڑھیں اور نہ ہی جمعہ پڑھیں، یا دوسری مثال میں نہ قصر پڑھیں اور نہ ہی، ان دونوں مثالوں میں مخالف للاجماع، یہ مخالف اجماع ہے کہ آپ دونوں کو ترک بلی ضرورہ، بلکہ یہ بدیہیات میں سے ہے کیا کہ یہ حرام ہے کہ آپ جمعہ بھی نہ پڑھیں زور بھی نہ پڑھیں، اس لیے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کون سا واجب ہے۔ بھئی یہ تو کنفرم ہے نا کہ ایک واجب ہے، لہذا دونوں کو ترک کرنا نہ۔ ٹھیک ہو گئے؟ فالکلام فیہا، تو پس اب ہماری بحث ہوگی آیا مخالفت قطعیہ جائز ہے، ہم نے کہا حرام، وَإِمَّا فِي وُجُوبِ الْمُوَافَقَةِ قَطْعِیَّہ، یا اس میں دوسری بحث ہوگی آیا موافقت قطعیہ واجب ہے۔ اما الاول، آج ہم فقط ایک حصہ پڑھ رہے ہیں، آیا شبہ وجوبیہ میں مخالفت قطعیہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب فالظاہر حرمت المخالفت القطعیہ، کہ نہ مخالفت قطعیہ حرام ہے۔
مخالفت قطعیہ کیا ہوگی؟ نہ زور پڑے، نہ جمعہ پڑے، نہ کثر پڑے، نہ اتمام، یہ ہو گیا۔ لأنها معصیت عند العقلاء، کیوں؟ ہر عاقل یہی کہے گا کہ جب تمہیں یقین ہے مولا کی طرف سے ایک حکم آ چکا ہے اور تو نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، کیوں؟ جہاں جہاں بھی شبہ تھا تو نے سب کو چھوڑ دیا۔ عقل اس کو کبھی کہتا ہے۔ فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصیلا او اجمالا فی حرمت مخالفتی، کیوں؟ عقلاء عالم یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں حکم مولا کا علم ہے اس کی مخالفت جائز نہیں۔ اب چاہے تمہیں علم تفصیلی ہو کہ فقط فلاں، چاہے علم اجمالی ہو، علم کی مخالفت جائز نہیں ہے، وہ چاہے علم تفصیلی ہو یا علم اجمالی۔ شاباش۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فی ادھا معصیہ، کہ جب عقلاء نے کہہ دیا کہ یہ کبیح ہے اور جائز نہیں ہے، عقلاء اس کو نافرمانی سمجھتے ہیں۔ کلما حکم بہ العقل حکم بشرع، جو چیز عقلاً کبیح ہوگی وہ شرعاً حرام۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا مخالفت قطعیہ عقلاً کبیح ہے، شرعاً حرام۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الْخُنْصَارِي، محقق خنصاری فرماتے ہیں کہ نہیں، دوران حرمت المخالفت مدار الاجماع، کہ علم اجمالی کل جہل ہوتا ہے، علم اجمالی کوئی منجد نہیں ہوتا، علم تفصیلی ہوتا ہے۔ لہذا جب تک کسی امر کی مخالفت قطعیہ پر علم اجمالی کے علاوہ کوئی اور دلیل حرمت پر دلالت نہ کر رہی ہو، صرف علم اجمالی سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ان کا نظریہ ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل دوبارہ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں دوران حرمت المخالفہ، وہ کہتے ہیں مخالفت قطعیہ کا حرام ہونا فقط علم اجمالی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ دائر ہے کس پر؟ مدار الاجماع، کہ اگر اجماع آ گیا وہ علیحدہ سے، علم اجمالی معیار نہیں ہے، اجماع نے کہا مخالفت قطعیہ حرام ہے تو پھر ٹھیک ہے، صرف علم اجمالی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ظہر و جمعہ کو ہم چھوڑنا کہتے ہیں کہ ظہر اور نہ زور پڑے نہ جمعہ، یہ مخالفت قطعیہ حرام ہے من جہت ہی، وہ کہتے ہیں چونکہ اجماع ہے کہ دونوں کو ترک کرنا حرام ہے، وہ ہم اجماع کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، علم اجمالی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْفَاضِلِ الْقُمِّ صاحب قوانین، ان کا نظریہ بھی تھوڑا تھوڑا انہی کے ساتھ ملتا ہے، لیکن الاقوى معرف، لیکن ہمارا شیخ اعظم اپنی بات کرتے نا، اقویٰ کیا ہے کہ نہ، مخالفت قطعیہ حرام ہے اور حرمت کی وجہ اجماع وغیرہ نہیں، وہی خود علم اجمالی کا ہونا اس بائی کی حرمت کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب عاقل نے کہہ دیا کہ امر مولا کی مخالفت جائز نہیں ہے تو لہذا شارع بھی اس کو حرام سمجھتا ہے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ پھر کل، آیا موافقت قطعیہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔